مایوسی جہاں تک ہے، نیچرلی آئی ایم ناٹ اے سپر ہیومن. میں بھی بہت دفعہ زندگی میں ٹچ کیا، یعنی کہ ناٹ ٹل دی لمٹ کہ جہاں بندہ کہے بس دس از دی اینڈ آف لائف اور مر جاؤ اور فلانا، اللہ نہ کرے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا. بٹ دا تھنگ از کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ ایک جو ہے سونا رب سونا کرتا ہے. یہ بھی اللہ ہی کی محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ خیال اتار دے. تو یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی مایوسی، جیسے کلندر پاک سے کلندر پاک نے فرمایا تھا کہ بیٹا بابا ڈپریشن مایوسی ہے، مایوسی ابلیسیت ہے اور ابلیسیت تاریکی ہے. اور مایوس جب انسان ہوتا ہے نیچرلی ریلیشن شپس میں ہوتا ہے، اپنے حالات سے ہوتا ہے، اپنی ڈپریویشن سے ہوتا ہے، اپنی امیدیں پوری نہ ہوں اس سے مایوس ہو جاتا ہے. اور جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ انسان بہت بے صبرا اور ناشکرا ہے، تو ہم صبر نہیں کرتے. اگر کسی لڑکی کی عمر بس 25-26 ٹاپ گئی ہے تو ماؤں کو بھی ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بچیوں کو بھی ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر شادی کو 2-4 سال گزر جائیں، 8-10 سال گزر جائیں، مایوسی شروع ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی. ویسے تو 2 مہینے بعد ہی اگلے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو کچھ ہوا نہیں، لو جی ایسا ایسا بچی کے اندر مایوسی بھرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ کیس یہاں تک تھا کہ ویسے تو خیر کلندر پاک کی دعا سے ہی تھا کہ ایک 59 ایئر اولڈ خاتون جو ہیں انگلینڈ میں ہیں، ان کے ہاں بیٹی ہوئی تھی ایٹ دی ایج آف 59. ویری شاکنگ ایون فار می. لیکن فرماتے تھے رحمان وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے. اور پھر وہ دعا کی بات ہی ہے کہ وہ جو فرماتے تھے کہ تم اللہ سے مانگو، رب سے مانگو، اور وہ نہ سنے تو وہ رب نہیں ہے. لیکن اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا کیونکہ ہم بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، وی گیو اپ کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جتنے میں نے لوگوں سے جو ملی ہوئی ہوں، ایون میں کہتی ہوں ٹین ایجرز اتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک دم بس فوراً اٹیمپٹ سوسائڈ کریں گے، کوئی گولیاں کھا لیں گے نیند کی، جو کہ آف کورس ان کے گھر میں مائیں کھا رہی ہوتی ہیں یا والد صاحب کھا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے محلے سے تو نہیں اٹھا کے لائیں گے نا، گھر میں ایکسیس سلیپنگ پلز کھا لیں یا کوئی ایسی کھا لی کہ بس، کیونکہ اس گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے مایوسی کا، ڈپریشن کا، ایگریشن کا، فرسٹریشنز کا. اور اسی طرح پھر جب ریلیشن شپس ٹوٹ جاتے ہیں کہ بس میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا یا میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی. جب میں نے کاکیوں کا تو سنا تھا اکثر سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتی ہیں. میرے پاس جو پہلا کیس آیا تھا علی میڈیکل ہاسپٹل میں، وہ ایک کاکا تھا. آئی واز ریئلی سرپرائز کیونکہ میری پریکٹس کا شروع تھا. اچھا خاصا ینگ آدمی تھا، اس نے فل فورس پہ گاڑی درخت میں دے ماری کیونکہ اس کا بریک اپ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کتنے سالوں کی ریلیشن شپ کے بعد ہی. میرے لیے ذرا بڑا شاکنگ تھا کیونکہ میں تو 16 سال کے بریک اپ کے بعد بھی اللہ کی امید سے کبھی مایوس نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے ضرور قدر کرنے والا، پیار کرنے والا عطا کرے گا. اور یہ سامنے ہے. جب مایوسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈپریویشنز کی وجہ سے ہو. مایوسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے بڑے دیکھیں جن کے اولاد نہیں ہوئی، میں خود آپ لوگوں کے سامنے اگزامپل ہوں، کبھی ڈپریشن نہیں ہوا، کبھی مایوسی نہیں ہوئی. خواہش رہی ساری زندگی جب تک ممکن تھا. آئی تھنک نیچرل ہے ایک ماں کے لیے، ایک عورت کے لیے، وہ میٹرنل انسٹنکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مایوسی نہیں، ڈپریشن نہیں، کیونکہ وہ جو کلندر پاک کے سبق ہیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ جو کہتے ہیں نا مرد مومن کی نگاہ سے جو روشنی آپ کو آتی ہے کہ جو نصیب میں بیٹا بابا وہ مل کے رہے گا. تو پھر کس چیز سے مایوسی ہوتی؟ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. اچھا اگر ڈپریویشن کی وجہ سے مایوسی ہو تو پھر تو یہ جو جتنے بیچارے غریب لوگ ہیں ان سب کو تو مایوس اور ڈپریسڈ ہونا چاہیے اور ان سب کو ہی سوسائڈس کمٹ کر لینی چاہیے. لیکن یہ مزے سے موج میں ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے اپس اینڈ ڈاؤنز آف لائف ہوتی ہیں، لڑ جھگڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر ہنستے کھیلتے اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا مایوسی ہوتی ہے ایک ایٹیٹیوڈ. میں نے بڑے بڑے امیر گھر دیکھیں، اولادیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، سیریں بھی ہیں، نہ صرف اولادیں ہیں یعنی گرینڈ چلڈرنز بھی ہیں، انواع دولت ہے، روز نئی گاڑی لے لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے. لیکن
ایک اداسی ہے, ایک ڈپریشن ہے. اچھا اگر کوئی چیز ذرا سی ادھر سے ادھر ہو جائے گی, فوراً مایوسی ان پہ طاری ہو جائے گی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہو گیا. پھر ہم کس کو بلیم کرتے ہیں, کیونکہ فیتھ تو ہے نہیں کہ جو ہمارے نصیب میں مل کے رہے گا, اور مخالفت میں جانب اللہ ہے, آفت مصیبت بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ہم فوراً, کیونکہ ہم اللہ سے مایوس ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں, ہم فٹ پھر جادو ٹونے, نظر لگ گئی, کوئی ہم سے حسد کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, ہم اس نیگیٹیوٹی کے دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم طریقے نکالتے ہیں, جیسے میاں بیوی کے ریلیشن شپ, جیسے سید بابا جان بھی فرما رہے تھے, اور میں نے بھی بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں. جہاد کاکی کا ہے. کلندر پاک نے فرمایا بیٹا بابا گھر کو جنت اور جہنم گھر کی کاکی بناتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, وہ ٹھیک ہے, میں نے سید سے آج کہہ رہی تھی کہ ایک مسئلہ ہے, کیونکہ ایک اوور آل اپ برنگنگ کا مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں جو تربیت ہے اس کا بہت فقدان ہے. بیٹیوں کو بھی نہیں ہے, بیٹوں کو بھی نہیں ہے. وہ جیسے ابھی فرما رہے تھے نا, اپریشیٹ کرنا چاہیے, ایکنالج کرنا چاہیے, اونرشپ ہوتی ہے, اون کرو آپ اپنی, آپ جس کو بیاہ کے لاتے ہو, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے. لیکن پھر کلندر پاک کا جو ہے کہ جنت جہنم یعنی بے سکونی, اور یا اس گھر میں خوشیاں اور سکون کاکی کے ہاتھ میں. کیونکہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا, کاکی میں برداشت زیادہ ہوتی ہے, اللہ کو بھی پتہ ہے. تو کچھ سال, کئی تو خیر 2-4 مہینے کے بعد تنگ آ جاتی. ہم نے بہت عزت کر لی ہے, وہ مجھے منہ نہیں لگاتا, وہ مجھے فلاں نہیں کرتا, یہ نہیں کرتا. آئی مین دا ٹون جو ہے نا, اللہ معاف کرے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں نے دیکھا ہماری جو کاکی ہیں ان کی ذرا تربیت کافی اس پیٹرن پہ ہے کہ گیون کرو, رسپیکٹ کرو, پیار کرو, اون کرو, احسان نہ جتاؤ. جو اپنے کاکے ہیں, جو کاکے کی فطرت ہے وہ تو کرنے کی ہے, تو کیتا کی ہے. اپنے کاکوں تو ہم نے کھینچ کھونچ کے کر لیا ٹھیک. لیکن جو سسٹم سے باہر ہیں, کاکیاں ہماری ہیں سسٹم سے باہر ہیں کاکے, میں نے ایک ایٹیچیوڈ دیکھا ہے جنرلی, وہ دے ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ہے ہی, جوتی تھلے رکھو. یہ جو ہمارا ایک مسئلہ ہے نا, کنٹرولنگ اور اپنا پاؤں اوپر رکھنا, یا لڑکی کوشش کرتی ہے دبا لو, یا پھر مرد کوشش کرتا ہے دبا لو. اب اگر کاکی کرتی ہے اپنا رول جیسا کہ اس کو کرنا چاہیے, تو پھر اس کو بہت زیادہ وہ فار گرانٹیڈ لے کے تو رگڑے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ابھی بابا جان نے فرمایا کہ اتنی جلدی, یہ تو جہاد اکبر ہے. اور اکثر جب کاکیاں کہتی ہیں نا ہم تھک گئے ہیں, تو بابا جان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, بیٹا آخری سانس تک. مجھ سے کہتی ہیں, میرا بھی یہی جواب ہوتا ہے, بیٹا آخری سانس تک. بہت سرنڈر کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ گیون کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ لیٹ گو کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ اوور لک کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر نہیں ممکن, کیونکہ دو فرشتے تو ہیں نہیں, اور ویسے بھی ابلیس جو ہے وہ کاکی کو جلدی ورغلا لیتا ہے. ہماری اماں حوا کی مثال سب کے سامنے ہے, اور نیچرلی اٹ ول کنٹینیو. کاکیاں ذرا جلدی اس میں آ جاتی ہیں, وہم میں, نیگیٹیوٹی میں, شک میں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کاکے بھی ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہیں. اصل چیز کیا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پیسمزم, ایک ہوتا ہے آپٹمسٹک انسان. وہ ہر وقت یہ کہ سونا رب سونا کرے گا, دیٹ از آپٹمزم. پرابلمس بھی آئیں گی, زندگی میں دھکے بھی پڑیں گے, فائنینشلی بھی لاسز ہوں گے, اولاد بھی نہیں ہے, صحت بھی خراب ہوگی. لیکن جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ سونا رب سونا کرتا ہے, دیٹ از آلویز لوکنگ ایٹ دا, ان ادر ورڈس دیٹ از اے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ, کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس سے شکر میں رہتے ہو. تو جب آپ شکر میں رہتے ہو تو پھر آپ کے اندر مایوسی نہیں آتی, پھر آپ کے پر بہت آپ اننیسیسریلی بھی نہیں میں کہہ سکتی, بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھتے. اگر وہ نہیں ملتا تو آپ کے اندر سے یہ سکون تب آتا ہے جب اندر سے یہ بات آتی کہ بیٹا بابے کے جو نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا. تو اگر ایک چیز نہیں ہے تو نصیب میں نہیں ہے, اور اس میں بہتری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اگر 2 کو بے شمار دیا تو تمہیں نہ دے, یا تمہیں جتنا دیا وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. تو جب نیچے دیکھو گے تو آپ شکر میں ہی رہو گے.
تو ایک بیسک ایک وہ ہوتا ہے پیسمزم، ہر وقت نگیٹو ایسپیکٹ چیز کا دیکھنا. یہ لوگوں میں بڑا ٹرینڈ ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کا شکر کرو. ہمیشہ یہ نہیں ہے اچھا کچھ مل گیا ہے ایدے چ یہ خرابی ہے، یا گڈی مل گئی ہے ایدے چ یہ مسئلہ ہے، گھر ہو گیا ہے 5 مرلے دا 10 مرلے دا ہونا چاہیے سی، کنال دا ہونا چاہیے. تو ہر وقت یہ جو یہ جو ہے ناشکری اور پھر بے صبری کہ ہمیں وقت سے پہلے سب کچھ مل جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. سو اٹ از ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ از ویری امپورٹنٹ ان لائف. ہر حال میں شکر کرنا اور کلندر پاک کے ان سب باتوں میں رہنا کہ بیٹا بابا جو نصیب میں مل کے رہے گا. اور پھر یہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. نہ کسی سے نگیٹیوٹی ہوگی، نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، صحت بھی اوپر نیچے ہوگی، کیونکہ بکو کلندر پاک کے بیٹا بابا زندگی میں ٹک پچھ لگی رہنی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی پرابلم ان اینی سینس تو پھر اللہ معاف کرے پھر تو ہم فرعون بن جائیں گے، جو کہ اللہ نہ کرے ہم بنیں. سو مایوسی کو کمبیٹ کرنے کے لیے آل دا ٹائم، وہ جیسے بابا جان نے فرمایا تھا، روز رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کرو، دعا کرو رات کو 3 دفعہ اللہ پڑھ کے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بات کرو. اینڈ بلیو می کہ اٹ ریئلی ہیلپس. آپ سکون سے سوتے ہو اور سکون سے اٹھتے ہو.